السلام علیکم، ویلکم ٹو قلم دان ڈیسٹنی لو از قلم بنت گلزار پارٹ 2۔ حال کیسی ہو؟ ریحان نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ جو آپ نظر آئی نو ناراض ہو مجھ سے زیادہ دیر کر دی نا؟ ریحان نے اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ واقعی بہت دیر کر دی تم نے ریحان، واقعی۔ رمشا کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ رات 2 بجے جب پانی پینے کے لیے اس کی نظر جگ پر پڑی تو پانی ختم تھا۔ کچن میں سے پانی لے کر وہ واپس جا رہی تھی جب ریحان نے اسے پکارا، مجھے معاف کر دو۔ رمشا کے قدم رک گئے۔ میرا اتنا ظرف نہیں، میں مجبور تھا، تم جانتی ہو۔ ایک بار مجھے بتا دیتے۔ کیوں نہیں بتایا تم نے ریحان؟ ایک بار بتاتے تو صحیح، پوری زندگی انتظار کرتی تمہارا میں۔ وہ چیخی۔ 2 سال تو انتظار ہوا نہیں تم سے، پوری زندگی کرتی تم۔ ہاں، کچھ وقت اور تو دیکھتی، کرتی تو انتظار۔ وہ بھی چیخا تھا، کر رہی تھی میں، لیکن کیا بول کر گئے تھے تم ڈیڈ سے، یاد ہے؟ ہاں یاد ہے کہ نہیں؟ میرے اوپر آج آ کر تم چیخ رہے ہو۔ ریحان روہیل، میری اذیت کا اندازہ ہے تمہیں؟ بولو۔ ہے جس سے محبت کرتی ہوں، جسے دل قبول کرتا ہے، وہ میرا نامحرم بن کر سامنے کھڑا ہے، اور جس سے نفرت، وہ میرا محرم بن چکا ہے۔ وہ وہیں اندھیرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ وقت خاموشی کا گزرا۔ جب رمشا کا فون بجا، وہ کال کاٹتے ہوئے کمرے میں جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ جب دوبارہ فون بجا، کون ہے؟ ریحان نے پوچھا۔ ان نون نمبر ہے۔ رمشا نہیں بتانا چاہتی تھی کہ فاروق کی کال ہے۔ جو کچھ یونی کے بعد دوپہر کو ہوا، فاروق کو جتنی غلیظ زبان یاد تھی وہ سب میسج پر کہہ چکا تھا۔ دکھاؤ مجھے۔ ریحان نے آگے بڑھ کر اس کا فون لینا چاہا۔ کیوں دکھاؤں؟ رمشا نے ہاتھ میں پکڑا فون پیچھے کیا کہ وہ دوبارہ بجنے لگا۔ ریحان نے ایک جھٹکے سے فون چھین کر کان سے لگایا اور دوسری طرف سے جو اس نے سنا، ریحان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ فاروق کو آگ لگا دے۔ ریحان نے فون زمین پر پٹکا۔ پاگل ہو تم ریحان؟ رمشا نے کرچی کرچی ہوئے فون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں پاگل ہو گیا ہوں، یہی غلیظ انسان ملا تھا تمہیں رمشا۔ رمشا بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ریحان آ چکا ہے، یہ بات آہستہ آہستہ پورے خاندان میں پھیل گئی۔ فاروق کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ریحان جہاں سے آیا ہے اسے واپس وہیں بھیج دے۔ فاروق اور اس کے والدین ملنے آئے ہوئے تھے۔ جب نظر بچا کر فاروق کچن میں رمشا کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ہیلو سویٹی۔ رمشا نے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر گئیں۔ پرانا عشق آ گیا ہے اس کا، مطلب یہ تھوڑی ہے تم ہم سے نظریں پھیرو۔ رمشا خاموش رہی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، فاروق نے گرم چائے اس کے ہاتھ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ رمشا کی ایک سسکی ابھری۔ فاروق، پاگل ہیں کیا آپ؟ اور تم بحری، جو میری بات تمہاری کانوں تک نہیں جاتی؟ فاروق نے رمشا کے بالوں کی ایک لٹ پکڑ کر زور سے کھینچی۔ رمشا! ریحان نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی تو فاروق پیچھے ہوا۔ چائے لو تم، ہاں؟ باہر سے پڑھ کر آئے ہو یا گوا کر؟ ریحان نے رمشا کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان میں آنے کی کوشش نہ کرنا ریحان، جا پہلے جا کر بیوی کی عزت کرنا سیکھ۔ تم چلو یہاں سے۔ فاروق رمشا کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ ریحان آگے آ گیا، ایسے کہ اب رمشا ریحان کے پیچھے چھپ گئی۔ دفعہ ہو جاؤ ابھی کے ابھی، یہ نہ ہو جو کارنامہ تم نے ابھی کیا ہے سب کو بتا دوں۔ اچھا، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ فاروق نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اندھے ادھر دیکھ، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ریحان نے اس انداز میں کہا کہ رمشا کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگنے لگی۔ دیکھ لوں گا تجھے تو میں۔ ابھی دیکھ لے، کیونکہ کیا پتا اگلی بار آنکھیں ہی نہ بچیں تیری۔ چل، شاباش میرا پتر، ماں باپ کی گود میں جا کر بیٹھ۔ فاروق تلملاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور ریحان رمشا کو ہاتھ پر کریم لگا کر دینے کے لیے خود بھی باہر نکل گیا۔ اس رات کے بعد دونوں نے ہی بات نہیں کی تھی۔
अंकल मैं कर डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ रमशा को। रेहान का चाय पीता हुआ हाथ रुका वहीं रमशा के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। क्यों नहीं बेटा, फुरकान साहब ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे नहीं जाना डैड, रमशा ने सबके सामने कहा। क्यों नहीं जाना बेटा, लगता है आपको हमारे बेटे पर यकीन नहीं है, मिसेस अजीज ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्ची है ना बस शर्मा रही है, मिसेस फुरकान ने कहा। नहीं मॉम, मैं तो नहीं शर्मा रही, मुझे सच में नहीं जाना बेटा, बुरी बात होती है, चुप हो जाओ, सामिया बेगम ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन बड़ी अम्मी, रमशा चुप बस, मिसेस फुरकान ने कहा। अच्छा मैं बात कर ही हूँ ना, सामिया बेगम ने मिसेस फुरकान से कहा। अच्छा बताओ रमशा मेरी बेटी क्यों नहीं जाना चाहती? वो बड़ी अम्मी, मेरा परसों एग्ज़ाम है, बस यही वजह है, और तो कोई वजह नहीं है, रमशा ने फारूक को देखकर मासूमाना अंदाज में आंखों को मटका मटका कर कहा। अच्छा बेटा, अगर आपको बुरा ना लगे तो रमशा को एग्ज़ाम के बाद ले जाइएगा। सामिया बेगम के कहने पर फारूक ने इस बात में सर हिलाया। रेहान फारूक और उसकी फैमिली के जाने के बाद फ़ौरन चला गया और शाम तक वापस नहीं आया। रमशा लॉन में बैठी थी जब उसे फारूक आता हुआ नजर आया। चलो मेरे साथ अभी, फारूक ने उसका बाजू पकड़कर घसीटते हुए कहा। क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या झूठ बोला है मैंने? यही कि एग्ज़ाम है तुम्हारा, पता करके आ रहा हूँ मैं अभी, और यही बात तुम्हारे माँ बाप को बताऊँगा मैं। हाँ बोला है झूठ मैंने, क्योंकि तुम जैसे हैवान के साथ कहीं नहीं जाना चाहती मैं, समझे तुम, तुम्हारा बाप भी जाएगा, रमशा के बाल पकड़ते हुए फारूक ने कहा। इससे पहले वो रमशा के मुंह पर थप्पड़ रसीद करता, रेहान ने हाथ पकड़कर उसे दूर धकेला। हिम्मत कैसी हुई तेरी इससे हाथ लगाने की? ये वो लड़की है जिसे इसके बाप ने कभी हाथ नहीं लगाया, तो तेरी क्या औकात है? फारूक रेहान को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि रेहान ने उसकी गर्दन अपने बाजुओं के दरमियान दबोच ली। उसकी सख्त ट्रेनिंग के आगे फारूक कुछ नहीं था। तेरा सच क्या है और तू है क्या चीज़, ये अब मैं बताऊंगा, चल अंदर। रेहान उसको वैसे ही घसीटते हुए और एक हाथ से रमशा का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हुआ, जो शौक में थी। चाचू, अम्मी, कहाँ हैं आप? चाची फ़ौरन नीचे आए। रेहान ने चीख चीख कर सबको जमा कर लिया। फुरकान साहब को फारूक को ऐसे रेहान के कब्ज़े में देखकर शौक लगा। रेहान पागल हो, छोड़ो इसे, फुरकान साहब आगे बढ़ने ही लगे थे कि रेहान ने फारूक को फुरकान साहब के कदमों में पटका। ये इज़्ज़त दी जाती है अंकल आपके घर दामाद को। बेटा आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हो गया है इसको, आप इसे सॉरी बोल रही हैं, इसे 2 टके के इंसान को? रेहान बस करो, बोलने से पहले सोच लो, दामाद है इस घर का। फारूक साहब की गुस्से में भरी आवाज़ गूंजी। जी, और आपके इस नाम नेहाद दामाद ने पहले ही एक शादी की हुई है, रेहान ने टेबल पर फाइल पटकते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो रेहान, चुप हो जाओ, सामिया बेगम ने रेहान को रोका। मैं बकवास नहीं कर रहा, यकीन नहीं तो खुद देख ले। ये इंसान रमशा को ब्लैकमेल करता रहा, अपने गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल करता रहा, और मैं दाद देता हूँ घर में 3 मैच्योर लोग हैं और किसी को पता नहीं लगा। कमाल है ये तो फिर, रेहान ने ताली बजाते हुए कहा। और ये पागल खुद इस कमज़र्फ इंसान से लड़ती रही। सॉरी टू से चाचू, लेकिन आपका आवा ही बिगड़ा हुआ है, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा रमशा, मेरी बात। फारूक इससे पहले बात मुकम्मल करता, फुरकान साहब के थप्पड़ ने उसे बीच में ही रोक दिया। दे तलाक, अभी दे अंकल, वो एक और थप्पड़, मैंने कहा दे, अभी दे तलाक, तेरी औकात है इतनी तू मेरी बेटी को धमकाए? तू क्या मेरी बेटी को तलाक देगा? मेरी बेटी खुला लेगी तुझसे, सुन लिया, चल अब निकल यहाँ से, रेहान ने कहते हुए उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। तुम्हें क्या लगा मैं नाम का फौजी हूँ मदाम? रेहान ने एक आंख डुबाकर मुस्कुराते हुए कहा।
4 ماہ بعد رمشا چھت پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی جب ساتھ ہی ریحان آ کر بیٹھا۔ شادی مبارک میجر ریحان کی بیوی، تمہیں بھی شادی مبارک میرے فوجی۔ فوجی خوش ہوا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے کہا، جی ہاں مسٹر اینڈ مسز فوجی، آج کے دن بھی ایک ساتھ چاند دیکھنے کے لیے چھت پر تھے۔ تم نے بتایا نہیں، تم ان 2 سالوں میں کہاں تھے ریحان؟ ہم آرمی والے ہیں مدام، اتنی آسانی سے راز نہیں دیتے۔ دفعہ ہو۔ رمشا اٹھ کر جانے لگی۔ ارے! ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا۔ پاگل لڑکی، میرا سر زمین میں لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ رمشا نے کندھے اچکا کر کہا، تو تمہارا فوجی وفات کر جاتا۔ ریحان، میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ بکواس نہ کیا کرو۔ اچھا سوری، بیٹھو تو بتاتا ہوں۔ بتاؤ آپ۔ رمشا نے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا جوڑا اتنا ہیوی نہیں تھا، اس لیے وہ پرسکون تھی۔ اگر ہم لوگوں کو بتا دیتے کہ ہم زندہ ہیں تو دوسرے ملک جا کر انفارمیشن جمع نہ کر پاتے۔ شناخت بدل کر دوسرے ملک میں اپنے ملک کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ریحان نے اسے مختصر قصہ بتایا تو وہ اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ مسز فوجی، بس کر دیں میری سیکرٹ ایجنٹ بننا۔ آپ بہت اچھے ہیں ریحان۔ آپ؟ ریحان نے آپ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مام نے کہا تھا ریحان تمہارا شوہر ہے، اب بدتمیزی نہ کرنا۔ تو مجھے ان کی بات یاد آ گئی۔ اچھا، کچھ زیادہ ہی جلدی یاد آ گئی۔ شکر ہے 10 سال بعد یاد نہیں آئی۔ ریحان کی بات پر رمشا کھلکھلا کر مسکرائی۔ نیچے وہ دونوں مسکرا رہے تھے اور اوپر چاند ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ دی اینڈ۔ Must like and subscribe my channel.